الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک دوست کی فرمائش پر یہ عمل بتا رہا ہوں۔ سورۃ فاتحہ کا ایک چلہ ہے جو کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے ہے، ہر معاملات، ہر مسئلے کا حل اسی چلہ میں ہے۔ یہ ایک نورانی وظیفہ ہے، روحانی عمل ہے، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط پر عمل کر کے پھر اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ العزیز کامیابی بھی ہوگی، اور ہر مسئلہ اسی میں آپ کا حل ہوگا، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہے یا منگنی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور جائز کام ہے۔ تو ہر دل کی مراد پوری کرنے کے لیے اس خاص چلے پر عمل کریں، اور ان شرائط کے ساتھ اس عمل کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اگر مرد کرتا ہے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز رہ بھی جاتی ہے تو اور بات ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری اس چلے کی شرط یہ ہے کہ ہر وقت دن ہے یا رات باوضو رہنا ہے۔ یہ دوسری شرط تھی، ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور درود ابراہیمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ سے، ہر قسمی گناہ سے توبہ کرنی ہے، تمام کیے گناہوں سے توبہ کر کے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو کہ اس عمل کو کرنے کے لیے یہ ہے بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے اور بہت ہی کمال طاقتور عمل ہے۔ بزرگان دین اکثریت نے اس وظیفے اور اس عمل کو مجرب پایا ہے، لیکن اس کی شرائط ذہن نشین کر لیجئے گا۔ یہ 3 شرائط میں نے بتائیں۔ چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ سوٹ ایک ہی رکھنا ہے، یا ایک سوٹ نہ رکھ سکیں، روزانہ کی بنا پہ آپ کپڑے تو ہر وقت کپڑے پاک ہوں اور خوشبو لگا کر رکھنی ہے۔ خوشبو لگا کر رکھیں گے، ایک تو ثواب بھی ہے، خوشبو لگانا سنت مبارکہ بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو بہت پسند فرمایا ہے۔ روایات کافی آتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشبو لگا کر جاتے تو جس جگہ سے گزر جاتے تو پیچھے خوشبو ہی خوشبو رہتی، یعنی اتنی تیز خوشبو لگایا کرتے تھے حضور۔ خوشبو لگائے کوئی سی بھی ہو جو آپ کو پسند ہے، ویسے بزرگ علماء یا میں خود جو استعمال کرتا ہوں وہ حرارے خوشبو استعمال کرتا ہوں، تو خوشبو کوئی بھی ہو آپ استعمال کریں، ہر وقت خوشبو ہی لگائے رکھیں۔ اور اس عمل کی جو 5ویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قریبی بہن بھائی والدین اگر وہ روٹھ چکے ہیں تو کم از کم ان کو منانے کی کوشش کریں۔ دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب اپنوں سے انسان زیادہ دیر نہیں بولتا نا، مولا کریم ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ کوشش کریں۔ اور اس چلے کے اندر اگلی شرط یہ ہے کہ پورے چلے کے اندر اپنے آپ کو پورا ڈھال لینا ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ کوئی کام بھی آپ کا سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا۔ ہر کام کپڑے سنت کے مطابق، داڑھی ماشاءاللہ رکھا لینی ہے، دوبارہ کٹانی نہیں ہے، اور ہر قسمی گناہ سے توبہ کرنی ہے، ہر قسمی گناہ سے۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ
جس طرح کے ٹی وی ہوتے ٹی وی کو دیکھنا گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ ٹی وی کے اوپر کئی عورتیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، زنا نظر کا زنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا ان چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، یاد رکھیے گا. تو ہر قسمی گناہ، میرے اس الفاظ کو سمجھیے گا کہ ہر قسمی گناہ سے بچنا فرض ہے اور ہر قسمی گناہ سے توبہ کرنی ضروری ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ہے. یہ اس کی مکمل شرائط تھی. اور جو دنیاوی شرائط اسی میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی گرم چیز نہ کھائیں اس کے درمیان. مثال کے طور پر انڈا ہو گیا، گوشت ہو گیا، ان گرم چیزوں سے کوشش کرنی ہے کہ پرہیز ہی ضروری ہے. ہاں چائے میں اگر کہوہ استعمال کریں تو پھر زیادہ بہتر ہے. اور اسی کے اندر روزے رکھ لیں تو کیا ہی بات ہے. روزے پھر تو جناب علی سونے پہ سہاگا ہے نا اگر اس چلے کے درمیان آپ روزے رکھیں گے تو، یعنی رات دن نیکی نیکی میں گزرے، نیکی نیکی میں گزرے. اور اس عمل کی آخری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کر لیں، اگرچہ وہ 5 روپے 10 روپے کا کیوں نہ ہو. صدقہ لازمی کریں. ساتھ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے محلے کے اندر، یا محلے کے اندر مسجد کوئی زیر تعمیر ہے اسی پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جو ہوتے ہیں. اس دور کے اندر یاد رکھیے گا دوستو کہ دین کا کام کرنا اتنا مشکل ہے کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. یہ حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرب قیامت دین کا کام کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. اور واقعی ہی ہے، اس دور کے اندر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ دین کا کام کرنا انتہا درجہ مشکل ہے. اور ان مشکل کاموں میں آپ لوگوں کا تعاون ہی ایسے ہے جیسے آپ خود ہی دین کا کام کر رہے ہیں. تو دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں پر درسگاہ زیر تعمیر ہے اور اس درسگاہ میں سیمٹ، بجری، اینٹ کی اشد ضرورت ہے. کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں. لازمی کہ یہاں یہ درسگاہ وہ ہے کہ جہاں رات دن بیٹھ کر طلباء قرآن پاک پڑھتے رہیں گے. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی لگاتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. دوستو یہ دنیا ہے، یہاں پر ہم تھوڑا سا بھی خرچ کر کے جائیں گے نا، جب قبر کے اندر جائیں گے حقیقت بات ہے جب اس کا ثواب دیکھا وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا. یہ وہ جناب علی کام ہے کہ نصیبوں والے کے حصوں میں آتا ہے. اور دوست احباب کافی اس میں تعاون بھی کر رہے ہیں اور میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں، اگرچہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ. تو اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں اور اپنی آخرت کو سنواریں. یہ جو چلہ میں سورۃ فاتحہ کا بتا رہا تھا یہ جناب علی اس کے شرائط تھے. ان شرائط کے ساتھ آپ اس چلہ کو کریں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں جب چلہ مکمل ہوگا جو چاہیں گے دل کی مراد پوری ہوگی، جو چاہیں گے انشاءاللہ. ان شرائط کے ساتھ آپ اس چلے کو کریں. یہ کرنا کیا ہے کہ نماز فجر کا جب ٹائم ہو، یاد رکھیے گا کہ صبح کی نماز اگرچہ اجالے کے اندر پڑھنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت علی جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو لوگ دیکھتے حیران رہ جاتے تھے کہ یار کہیں سورج تو نہیں طلوع ہو گیا، یعنی اتنی روشنی میں پڑھایا کرتے تھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے مولانا حنیف رضا خان فاضل بریلوی نے جامع الحدیث کے اندر لکھا کہ تم اوپر تیر مارو، تیر تمہیں نیچے آتا ہوا نظر آئے تب صبح کی نماز پڑھو. یعنی صبح کی نماز روشنی کے اندر پڑھنا زیادہ ثواب ہے اور عورتوں کے لیے جتنا جلدی پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب ہے. یعنی عورتیں صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھیں، مرد صبح کی نماز اجالے میں پڑھیں. تو نماز فجر جب آپ پڑھنا شروع کریں 2 سنت پڑھ کر بیٹھے رہیں مصلی پہ. 41 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے.
درود ابراہیمی آتا ہے وہ پڑھ لیں، یا کوئی اور درود آتا ہے وہ پڑھ لیں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، 41 مرتبہ سورت روزانہ کی بنا. پھر اس کے بعد جناب علی آپ فرض پڑھیں گے. یعنی روزانہ کی بنا پہ صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں. لگاتار 40 دن تک بلا ناغہ اس عمل کو کریں. اگرچہ یہ عمل اتنا مشکل ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ ٹوٹ جائے گا، پھر شروع کریں، پھر ٹوٹ جائے گا، پھر شروع کریں، پھر ٹوٹ جائے گا، ہوتا ہے ایسا. لیکن جو لوگ محنتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی منزل مقصود کو ضرور پہنچتے ہیں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے. کوشش کریں انشاءاللہ العزیز. جب یہ آپ چلہ کر لیں گے نا، پھر اس کے بعد جو چاہیں گے نا وہی عطا ہوگا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.